اور ایک یورینیم کی مطلب یہ 3 سے 5% جو مقدار جس سے بجلی بنائی جاتی ہے یہ پتہ نہیں کتنے وہ کوئلہ کے برابر ہے. تو اس کی پاور بہت زیادہ ہے. یہ چیز جب 60 تک جاتی ہے تب یہ ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جب یہ 90% تک جاتی ہے تو ایٹم بم بنتا ہے. اب ایران پہ یہ الزام ہے کہ وہ صرف اس کو کہتا تو ہے کہ ہم اس کو بجلی بنانے کے لیے یا باقی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ڈیلی یوسیج کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر رہا، اس سے وہ ہتھیار بنا رہا ہے. وہ یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ 60% تک ایران چلا گیا ہے. بھی یہ جنگ چلتی رہی تو یورپ جو سب سے بڑا اتحادی سمجھا جاتا تھا وہ غائب ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹرمپ کیسا بے وقوف آدمی ہے، پاگل ہے، ہمیں اس کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں. تو آپ کو تو پتہ ہے یہ جنگ چھیڑ کے ٹرمپ کا جو مورال تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ووٹ بینک تھا، اس کے چاہنے والے تھے، اس کی حمایت تھی، وہ بھی اس نے کھو دی. اس لیے تو یہ چیز چلتی رہی. پھر یہاں پہ اسلام آباد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس وہ آئے اور یہاں پہ مذاکرات ہوئے، لیکن انہوں نے کہا بات چیت مثبت رہی، لیکن اس طرح کامیاب نہیں ہوئی. تو بعد میں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مثبت نہیں رہی، کچھ چیزیں ہوئیں. درمیان میں ہوتا ہے جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہو تو ہر چیز آپ کی فیور میں نہیں ہوتی، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ چھوڑتے ہو کچھ اگلا چھوڑتا ہے. یہی امریکہ تھا جب انڈیا اور نے جب جنگ مسلط کی تھی پاکستان پہ تو کہہ رہا تھا یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ جانے وہ جانے. پھر جب پاکستان ہیوی ہو گیا پھر انہی امریکہ کو ریکویسٹ کر کے وہ جنگ رکوانی پڑی اور پاکستان نے روکی. پھر فیلڈ مارشل کو زورانے پہ بلایا گیا. اس وقت سے اس کی اور ٹرمپ کی جو یاری لگی ہوئی ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے آرمی چیف کو کتنے فوجی افسران کے ساتھ ہٹا دیا. ہر دوسری سپیچ میں جو فیلڈ مارشل کا نام لے کے اور فیلڈ مارشل کہہ کے جو عاصم منیر صاحب کو وہ پکارتے ہیں تو پھر اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہوگا. چیزیں یہی ہیں. پاکستان کردار تو ادا کر رہا ہے جو کہ اچھا ہے. اب اس سے پاکستان کیا فائدہ لیتا ہے اپنے قرضے ادا کروانے میں، اپنی اکانومیکل صورتحال تبدیل کرنے میں، یہ وقت بتائے گا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ فیلڈ مارشل مزید طاقتور ہو کے آیا ہے، مزید طاقتور ہے ہوا ہے. اور چائنا کو آپ دیکھو، چائنا کا کردار بہت بہترین رہا ہے. اس وقت بھی پاکستان کا ساتھ دیا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے بہت سپورٹ دی ہے ایران کو. یہی ہے آج کل تو جنگ آپ کی یکسر جنگ نہیں ہوتی، جرات آپ کرو لڑنے کی، سپورٹ آ جاتی ہے. مزہ آئی ہے تو ہمت کرو. ایران نے ہمت کی، سپورٹ آ گئی، سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. مڈل ایسٹ میں جاری جنگ جس میں پاکستان سب سے بڑھ کے اور نمایاں طور پر سامنے آیا ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو اب تک رول رہا ہے، دونوں فریق، متاثرہ فریق بھی اور متاثر کرنے والا فریق بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں اور ان کے کردار کو کریڈٹ دے رہے ہیں. ہوا یہ کہ اسرائیل کی ماں پر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں بڑے لیول پہ، اور یہ اٹامک پاور بننا چاہتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں. آپ آئے روز سنتے ہوں گے کہ بھائی یورینیم افزودگی، ایران کو تنبیہ کی گئی، یہ وہ. یورینیم افزودگی کیا ہے؟ یورینیم ایک دھات ہے جو جس طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف دھات ہیں، اس طرح یہ دھات ہے، یہ بلوچستان میں بھی بڑے لیول پہ پائی جاتی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں
وہاں پہ اپنے کیمپ لگے ہوتے ہیں، مائننگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات وہاں سے جو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کو بھی وقتی طور پہ روکا جاتا ہے، پھر کوئی چھوٹا موٹی آواز بھی آپ لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ یہ دھات بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تحقیقی ری ایکٹر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور ایٹم بم بنانے میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایسی دھات ہے، اس کی وہ ہے یورینیم 238 ہے، پھر یہ یونیم 235 بنتی ہے۔ پھر اس کی پرسنٹیج ویسے جو یہ ہوتی ہے 0.07 یہ اس کی مقدار ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی افزودگی کیا جانا، اس کو مطلب وہ کیا کرتے ہیں، ایک مخصوص مشین ہے اس میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر بڑے اس سے وہ سادہ الفاظ میں جائیں تو اس کو پکایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے۔ باقی جو الکیمسٹ لوگ ہیں، سائنسدان لوگ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، تو ہم جو آپ لوگوں کو سمجھنے والی چیز ہے کہ اس کی وہ مقدار بڑھائی جاتی ہے، تو وہ جب 3% سے 5% تک جاتی ہے نا، تو وہ بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اکثر کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں، لیکن پاور پلانٹ میں کر رہے ہیں، اس سے مطلب ہم بجلی بنا رہے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز جو ڈیلی یوزیج کی ہے۔ اور ایک یورینیم کی مطلب یہ 3 سے 5% جو مقدار جس سے بجلی بنائی جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے وہ کوئلہ کے برابر ہے، تو اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ یہ چیز جب 60 تک جاتی ہے تب یہ ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جب یہ 90% تک جاتی ہے تو ایٹم بم بنتا ہے۔ اب ایران پہ یہ الزام ہے کہ وہ صرف اس کو کہتا تو ہے کہ ہم اس کو بجلی بنانے کے لیے یا باقی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ڈیلی یوسیج کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر رہا، اس سے وہ ہتھیار بنا رہا ہے۔ وہ یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ 60% تک ایران چلا گیا ہے۔ اس کی پہلے بھی رہی، 2015 میں بھی ایک معاہدہ ہوا، یہ چیزیں چلتی رہیں۔ جب سے 1979 میں وہاں ریولیوشن آیا ہے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سٹرونگ کیا جائے، لیکن ان کے جو سابقہ رہبر اعلیٰ تھے شہید سید آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب، تو ان کا ایک فتویٰ تھا کہ بھائی یہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، اس سے بہت زیادہ لوگ مرتے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بن سکتے تھے ایک وقت میں، پھر ٹیم بھی گئی، ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس وقت بھی پاکستان نے ان کا بہت ساتھ دیا، لیکن وہ چیز بعد میں پاکستان کے گلے پڑ گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ان کو یک طرفہ وہ کرتا ہے یا ان کا ساتھ نہیں دیتا، پاکستان نے بہت ساتھ دیا ان کا، تھرو آؤٹ دیا ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ بھی ہوئی، کارروائی بھی کی گئی، لیکن اوورآل اگر دیکھیں باقی ممالک کی نسبت اطراف کی جانب تو پاکستان کا ایران سے بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے رہے ہیں۔ ابھی یہ جنگ چلتی رہی تو یورپ جو سب سے بڑا اتحادی سمجھا جاتا تھا وہ غائب ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹرمپ کیسا بے وقوف آدمی ہے، پاگل ہے، ہمیں اس کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ چلتی رہی، کتنے معصوم لوگ مارے گئے، وہ سکول تھا، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، ان کا رہبر اعلیٰ مارا گیا، ان کی فوجی قیادت، انٹیلیجنس قیادت، پتہ نہیں چن چن کے لوگ مارے گئے۔ پھر میں آج ایک تحریر بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں بخاری صاحب کا یہ لکھنا تھا کہ بھائی ان کے کوئی 31 مطلب جو صوبے ہیں وہاں پہ جو ان کی پاسداران انقلاب فورس ہے، اس میں جب وہ موبائل یوز کر نہیں رہے تھے، ہر ایک اپنے انداز میں لگا ہوا تھا کہ چین آف کمانڈ اس لیے کہتے ہیں ضروری ہے۔ اکثر یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ نیچے والے بغاوت کرے فوج میں، یہ وہ چین آف کمانڈ ٹوٹ جائے، چاہے وہ عسکریت پسندوں میں ہو، چاہے وہ فوج میں ہو یا کسی بھی اس میں ہو، تو وہ مزید ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ چین آف کمانڈ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ابھی تو ہم گلے کریں، شکوے کریں فوج سے، پولیس سے، ایگل اسکواڈ سے، دوسرے سے، لیکن اگر یہ ادارے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے دست و گریباں ہو جائیں گے۔ جس کے پاس تھوڑی پاور ہوگی دوسرے کو گھر سے نکال دے گا۔
تو اداروں سے وہ کیا کہتے ہیں، اپنی ڈومین میں رہ کے ان کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں جب وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو بالکل کرٹیسائز بھی ہونا چاہیے اور ان کو ان کی حدود میں بھی رکھنا چاہیے، لیکن ادارے بہت لازمی ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہر ادارے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قانون ہیں، رولز ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز چلتی رہی۔ پھر یہاں پہ اسلام آباد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس، وہ آئے اور یہاں پہ مذاکرات ہوئے، لیکن انہوں نے کہا بات چیت مثبت رہی، لیکن اس طرح کامیاب نہیں ہوئی۔ تو بعد میں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مثبت نہیں رہی، کچھ چیزیں ہوئیں۔ درمیان میں ہوتا ہے، جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہو تو ہر چیز آپ کی فیور میں نہیں ہوتی، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ چھوڑتے ہو، کچھ اگلا چھوڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہوئی، وہ چلے گئے۔ پھر جو آبنائے ہرمز ہے وہاں سے آپ نے دیکھا کہ وہاں سے تقریباً کوئی تیسرا حصہ یا 20 سے 25% آپ کہہ سکتے ہو، یہ گیس ہے، یہ پٹرول، یہ ڈیزل، اس کے وہ جہاز وہاں سے وہ کر کے، اور مختلف کیمیکلز کے جہاز بھی وہاں سے آتے ہیں۔ تو اس پر ایران نے جو اس کی طرف راستہ تھا جہاں پہ وہ اس کی حدود میں تھا، بند کیا ہوا تھا، چھوڑ نہیں رہے تھے، پھر انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ آج بھی غالباً 3 جہاز، جس میں 3 سے 4 جہاز جس میں پاکستان کے بھی شامل ہیں، وہ آئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ فیلڈ مارشل وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ پہنچ چکے ہیں ایران، اور کوئی 2-3 دنوں سے وہاں پہ ہیں۔ وہ وہاں پہ ان کی جو فوجی قیادت ہے اس سے بھی ملے ہیں، اور ان کے جو سپیکر یہاں پہ آئے تھے ان سے بھی ملے، اور پاسداران انقلاب کے جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں بھی وہ گئے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو جو موجودہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، یہ پہلے ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں۔ تو یہ وہ انٹیلیجنس مائنڈ لے کر چلتے ہیں، ہر چیز پر پراپر ورکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، باقی جو آرمی چیف تھے ان کی نسبت ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انٹیلیجنس میں رہے، پھر بیرون ملک اور پھر مشرق وسطیٰ میں یہ کافی عرصہ وہاں پہ رہے۔ تو اس ایریے کو، آس پاس کی جو جغرافیہ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ان کی وہ کیا کہتے ہیں کمانڈ میں یہ چیز شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور آپ جس انداز میں ابھی یہ گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ مل رہے تھے گرم جوشی سے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ اور اتنے دن وہ ایران جس کی اپنی قیادت چھپتی پھر رہی تھی، موبائل فون استعمال کرنا انہوں نے ترک کر دیا تھا، وہی آئے ویلکم کے لیے۔ اور پاکستان کی جو سب سے مضبوط شخصیت وہ گئی ہے، اس کے ساتھ وزیر داخلہ ان کے اور میجر جنرل لیول کے افسران ان کے ساتھ تھے، وہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں برابر کر کے گئے تھے، پابند کر کے گئے تھے کہ اسرائیل ایسی کوئی حرکت کرے یا وہ کرے تو وہ باز رہے۔ تو اس کا مطلب ہے چیزیں کافی سموتھ ہو گئی ہیں، اور ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے یہ جنگ چھیڑ کے ٹرمپ کا جو مورال تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ووٹ بینک تھا، اس کے چاہنے والے تھے، اس کی حمایت تھی، وہ بھی اس نے کھو دی۔ اس لیے تو کہہ رہے تھے مڈ ٹرم میں وہ بری طریقے سے پٹنے والا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کچھ تو اکثر کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ تجزیہ کار کہ جے ڈی وینس کو اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ بات کرو، اگر چیزیں حل ہوتی ہیں پھر ٹرمپ خود جائے گا دستخط کرنے کہ ہاں بھائی میں نہیں گیا ہوں، میں نے کامیاب کیا ہے۔ تو ٹرمپ بھی تو کریڈٹ لینے کا تو شوقین آدمی تو ہے، اور یہ اتنی بڑی جنگ جو ہونے جا رہی تھی، تھرڈ ورلڈ وار جسے کہا جا رہا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا، اور پھر اسی دوران آپ نے دیکھا کہ یہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، پاکستان نے اپنی کچھ فورس اور ضروری جو اسلحہ وغیرہ وہ بھی سعودی پہنچا دیا، کیونکہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ سعودی پہنچ چکے ہیں، قطر بھی گئے ہیں غالباً۔ اس کے بعد کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ترکی کو، مصر کو انگیج کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا بھی شاید اس درمیان آئے۔ تو مطلب پاکستان کی یہ اچھی وہ ہے کہ بھائی اکیلے نہیں، مشترکہ
جو دانست ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے. کل اگر ایسا ہوگا تو کہیں گے دوسرے ممالک بھی شامل تھے. اونچ نیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی ڈیموکریٹک اپروچ ہے. یہ اچھی اپروچ بھی ہے. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ عاصم منیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے لڑ سکتے ہیں، اس کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے. ان کا آرمی چیف بنایا جانا کتنا زیادہ وہ تھا، اس وقت پی ٹی آئی والوں نے جلسے جلوس بھی کیے، دھرنے بھی دیے، پتہ نہیں کیا کیا مطلب چیزیں چل رہی تھیں. وہ اس لیول پہ کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن وہ کہتے تھے پیچھے انٹینشن یہی ہے کہ یہ نہ بنے، لیکن وہ بن گیا. پھر جو سوشل میڈیا پہ ہوا، ایس پی آر نے تو کوئی ٹویٹ کرنا ہے، پوسٹ دینا ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن پھر صورتحال تبدیل ہوتی ہے. پہلگام کا ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. کوئی بھی معصوم انسان مرے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، تو ہمیں انڈیا کی حکومت سے ایک وہ بھائی سخت اپروچ والی ہندوتوا آئیڈیالوجی والی حکومت ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن انڈین جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، وہ بالکل ہماری طرح کے ہیں، پسے ہوئے ہیں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کو مارا جائے یا مارنا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی مذہب، نسل یا ملک سے اس کا تعلق ہو. تو انہوں نے بھی پھر الزام ڈال دیا پاکستان پہ. پھر وہ چیز چلتی رہی. پھر انہوں نے یہاں پہ کارروائیاں شروع کر دیں. پاکستان سہتا رہا اور یہاں تک کہتے رہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کیسا ہے کہ وہاں سے کارروائی ہو رہی، یہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. برداشت کرتے کرتے لیکن جب دیکھا کہ بہت کچھ ہو گیا، اور پھر پاکستان نے کوئی زیادہ دیر کی نہیں، چند منٹوں کی کارروائی کی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ انڈیا، اس کا وہ فورن منسٹر جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اس کی ٹیون، اس کی ورڈنگ، اس کا لب و لہجہ، بدتمیزی آج بھی اس کی عروج پر ہے، لیکن وہ باتیں نہیں رہی ہیں جو ہوتی تھی. تو غیر ضروری جنگوں میں نہیں الجھنا چاہیے. انہوں نے کی اور دیکھا. پھر جو ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا ہے روز کہ انڈیا کے اتنے مار دیے پاکستان نے، یہ وہ یہی امریکہ تھا جب انڈیا اور نے جب جنگ مسلط کی تھی پاکستان پہ، تو کہہ رہا تھا یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ جانے وہ جانے. پھر جب پاکستان ہیوی ہو گیا، پھر انہی امریکہ کو ریکویسٹ کر کے وہ جنگ رکوانی پڑی اور پاکستان نے روکی. پھر فیلڈ مارشل کو زورانے پہ بلایا گیا. اس وقت سے اس کی اور ٹرمپ کی جو یاری لگی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں وہ اپنے آرمی چیف کو کتنے فوجی افسران کے ساتھ ہٹا دیا. ہر دوسری سپیچ میں جو فیلڈ مارشل کا نام لے کے اور فیلڈ مارشل کہہ کے جو عاصم منیر صاحب کو وہ پکارتے ہیں، تو پھر اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہوگا. یقیناً جو پاکستان کی صورتحال یا بلوچستان کی پرسپیکٹیو میں ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا اختلاف ہے اور ہم کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں جو وہ کر رہے ہیں اور جو کیا ہے، وہ یقیناً کوئی بھی عالمی منظرنامے میں ان کا نام چل رہا ہے. اور وہی اس انڈیا کی اس جنگ سے قبل بھی جو یہ گئے تیاریوں میں اور ان کے جو بیانات آئے تھے، تو یہی تھا. اور پھر اب جب لیبیا والے میں گئے اور ادھر انہوں نے اسپیچ کی کہ جرت کرو، وہ کیا کہتے ہیں، رسک لو. جو جرت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل صاحب جرت کرتے ہیں، آتے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لا کے اختلاف کرو پاکستان کے اس سے. اب آپ کو پتہ ہو کہ باہر جنگ ہو رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا استعمال ہے، خنجر یوز ہو رہے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زد میں آ کے ہم نہ مارے جائیں. تو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ تھی، تو اس میں سارے تو پیچھے تھے. یہ تو پاکستان تھا کہ دونوں کے درمیان کردار ادا کیا اور پتہ تھا کہ نقصانات ہو سکتے اور ہوئے نہیں. ایران میں جو لوگ مرے، اس کے بعد تو سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں مرے. تو لیکن پھر ہمارے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی 57 اسلامی ملک ہیں، ایک ان کا بھائی ہے ایران جو لڑ رہا ہے اپنی بہنوں کے لیے. پھر اس دن بھی کوئی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھائی نہیں ہے، تو اب 2 بھائی کر لیں، یا وہ کہیں کہ بھائی ان کا
والد آ گیا ہے 57 بہنوں کا ایک بھائی، اور اس نے یہ کردار ادا کیا ہے اور پھر اس سے جنگ کو ٹال دیا۔ تو یہ جنگ ہم کہتے تو ہیں نا، یہ باتیں بڑی کرنا آسان ہے کہ جنگ کر لیں گے، یہ ہوگا کیا ہوگا، دیکھ لیا یہ جنگ کچھ عرصہ رہی، مہنگائی کہاں تک گئی ہے، کتنے لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں، پوری دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کہاں ہے وہ دبئی؟ اب اس صورتحال میں دیکھو، دبئی کو ہم کیا وہ کرتے تھے، مشکل میں تھے، الٹا وہ پیسے اپنے دوبارہ مانگ رہے ہیں، بالکل مانگنے چاہیے جو ان کا حق ہے، لیکن حالات تو دیکھیں نا، اور ان پر کیا صورتحال تھی۔ اور پاکستان نے یہاں یہ بھی کردار ادا کیا کہ جب انہوں نے ایران پہ حملے ہو رہے تھے، ایران اب ڈائریکٹ یو ایس کو ہٹ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امریکن بیسز یہاں پہ، چاہے وہ سعودی میں تھی، بحرین میں تھی، قطر میں تھی، دبئی میں تھی، ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ وہاں سے مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے، ادھر ادھر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو لیکن پاکستان ہر طرف سے وہ کوشش کرتا رہا، پھر جب آخری اٹیک ہوا، پھر پاکستان نے اس پہ بہت برا منایا کہ ایران یہ غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی کے ساتھ۔ سعودی کو اب پتہ چلے گا کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کی۔ پہلے تو انہوں نے انہی عربی ممالک میں آپ دیکھو پاکستانی بیچاروں کو کس قدر استحصال کیا جاتا ہے۔ اب کتنی 1 کروڑ آبادی تو نہیں ہے یو اے کی، ٹھیک ہے، تو یہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے اگر ان کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا۔ پہلے تو دنیا جہان کا جو فراڈیا کرپٹ تھا یا وہ تھا، وہ چاہے کینیڈا کا تھا، امریکہ کا تھا، پاکستان کا تھا، انڈیا کا تھا، وہ اپنا وہ دولت جیسے تیسے کمائی دبئی جاتا تھا، ان کا یہ وہ ہے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، بس ہو رہی ہیں چیزیں۔ لیکن اب اس چیز میں پاکستان بھی یو اے ای کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، اور لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم باقیوں کے پاس جائیں گے، یو اے ای والوں کے پاس نہیں جائیں گے، کہ بھائی مشکل صورتحال میں آپ لوگوں نے جو رویہ برتا یاد ہے ہمیں۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان بڑا دل دکھاتا ہے، ان کو انگیج کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اسلامی ممالک ہیں، تعلقات اچھے ہوں، لیکن اگر وہ رکھتا ہے کہ ہاں آپ نے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا ہم بھی وہی رکھیں گے، تو پھر لگ نہیں رہا کہ شاید جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا صرف اپنے لیے نہیں، معیشت، آپ پاکستان کا سٹیٹس موجودہ اس میں دیکھو کہ بھائی آئی ایم ایف کے یہ ہم قرض دار ہیں، اور پٹرول ڈیزل کے لیے ہر وقت ادھر ادھر مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں، اندرونی ہمارے حالات آپ کے سامنے، اور پھر اتنی بڑی جنگیں رکوا رہی ہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی جنگیں رکوانا یہ تو کریڈٹ ہی ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اب اختلاف ہم کہہ رہے ہیں اندرونی طور پہ ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن پاکستان موجودہ وقت میں جو کردار ادا کر رہا ہے بہت اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، پاکستان نے وہ کردار ادا کیا، ابھی تک ہوپس ہو کہ یہ آگے نہ ہو۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں بھی 10 روزہ اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی جنگ اس طریقے کی نہیں ہوگی جس طریقے سے شروع تھا، کیونکہ یہاں سے یہ شروع ہوئے، ادھر سے حزب اللہ اور اسرائیل والوں کی شروع ہوئی، اور حزب اللہ پہ کارروائی کرنے کے لیے لبنان پر پھر شروع ہو گئی، وہاں بہت زیادہ لوگ بیچارے مارے گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہرحال لاکھ اختلاف کریں کہ ایران یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، لیکن آج اگر آپ کا سروائیول ہے تو وہ بھی تو اٹامک اس میں ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر جائیں تو اٹامک پاور کون ہے؟ یہی اسرائیل ہے، اور آس پاس جنگیں وہ کی ہیں تو ایران نے کی ہیں، اسرائیل نے کی ہیں، جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی اسرائیل کر رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ اٹامک پاور ہے، وہ زوراور لوگوں کا ساتھی ہے، تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اچھا، پہلے اسرائیل کی سائیڈ ہر وقت امریکہ لیتا تھا، تمام یورپی ممالک تقریباً کوئی اکا دکا کے علاوہ انہی کی سائیڈ پہ ہوتے تھے، لیکن حالیہ جنگ میں یورپ والوں نے بھی وہ کیا، کینیڈا کا وہ کیا، دیکھا آپ نے کہ ہمارا جو جاتا تھا $1 اس میں سے بھی 70 وہ جا رہا تھا امریکن والوں کو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اٹلی کی وہ آپ نے دیکھی، تو مطلب وہ اس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا یہ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہونا، اور پھر امریکہ کا اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہونا۔
اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جو ٹیکسوں کا پیسہ دے رہے ہیں یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے. تو منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ جب مذاکرات ہو جائیں گے نا، مڈل ایسٹ پر بھی منظرنامہ تبدیل ہوگا. اور ساتھ میں عربیوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو امریکہ پہ اتنا فوکس کرتے تھے، کتنا انہوں نے ان کو بچایا. وہ تو اس کا 10واں حصہ بھی پاکستان کو دیتے تو شاید یہ نوبت نہ ہوتی. بہرحال چیزیں یہی ہیں. پاکستان کردار تو ادا کر رہا ہے جو کہ اچھا ہے. اب اس سے پاکستان کیا فائدہ لیتا ہے اپنے قرضے ادا کروانے میں، اپنی اکانومیکل صورتحال تبدیل کرنے میں، یہ وقت بتائے گا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ فیلڈ مارشل مزید طاقتور ہو کے آیا ہے، مزید طاقتور ہوا ہے. تو اور باقی خارجہ پالیسی جو پہلے ہوتی تھی، کہتے تھے ہاں بھائی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، وہ کریڈٹ جو ہے نا، پہلے ہر وقت جو برائی ہوتی تھی کہ تنہا ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ مورد الزام ٹھہرتی تھی. ٹھیک ہے، ٹھہرنی بھی چاہیے. اب جب چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ فلاں نے کیا، اسحاق ڈھار نے کیا ہے، یہ شہباز شریف نے کیا ہے، تو یہ اس نے کیا ہے. تو وہ کریڈٹ بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کو دے دینا چاہیے کہ اس وقت وہ برے تھے، ان کا کردار برا تھا، تو آج ان کا کردار اچھا ہے، تو یہاں وہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ کہ جو آئیڈیل رولز ہیں اس میں یہ جنگ میں پتہ نہیں کیسے وہی پرانا انٹیلیجنس ایکسپیرینس یوز کر کے انگیج کیا اور پورا وہ لے آئے. لیکن اوورال سوالیہ نشان آج تک بھی ہے کہ ہمیں اب مزید اپنی خارجہ پالیسی بہتر بنانی ہوگی، ہر حوالے سے بہتر بنانی ہوگی، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سیاسی جماعتیں نا وہ بس irrelevant ہی بنتی جا رہی ہیں، ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب خود بہت کم بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پھر اپنی کارکردگی بولنے میں دکھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب یہ جو چیز تھمے گی اس کے بعد ایک منظرنامہ مختلف ہو سکتا ہے، اگلے الیکشن کا منظرنامہ مختلف ہو سکتا ہے. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کچھ پریشان بھی ہیں کہ بھائی یہ تو بہت آگے فیلڈ مارشل صاحب چلے گئے ہیں، جو ہمارا اسٹیک تھا وہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. ان کی جو عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں وہ اکثر وہ ہوتی ہیں، انہوں نے جو جلسہ منسوخ کیا وہ اچھا تھا، ایسا ہی ہے. یہ معمولی مذاکرات نہیں تھے، یہ آپ ایران والوں سے پوچھیں جو ان پر گزر رہی تھی نا، اس میں اگر وہ کریں کہ ہاں اگر آپ یہ کرو تو ہم یہ کرنے دیں گے، تو نہیں. انسانیت کا پہلے سوچنا چاہیے، بعد میں ہوتے ہیں گلے شکوے. ٹھیک ہے وہ بعد میں رکھتے. اور اس چیز کو آپ نے دیکھا سلمان اکرم راجہ یا یہ ان کا اچھا فیصلہ تھا. ابھی آپ بے شک رکھیں، اجازت کو کہ نہیں دی جاتی، بار بار دے دینی چاہیے. جتنا سختیاں جتنی وہ ہوں اتنا بہتر ہے. ڈیموکریٹک کم سے کم ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کھل کر بولنے دیا جائے تو مسئلے اتنے نہ ہوں. پہلے ہی ہماری صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں مزید سختیاں ہوں تو یہ کسی بھی حوالے سے بہتر نہیں ہے. تو ابھی فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا یہ حکومت ہے، یہ دل بڑا کرے، سپیس دے لوگوں کو، مزید سختیاں نہ ہوں، اور کوشش یہی کریں کہ مل بیٹھ کے کوئی اچھا، جس طریقے سے ابھی انگیج کر رہے ہیں نا پورے ٹرکی، ایجپٹ، قطر، سعودی، اگر سعودی اور ایران کو بھی ساتھ بٹھا دیتے ہیں تو اس سے بڑا کیا ہے. اور چائنا کو آپ دیکھو، چائنا کا کردار بہت بہترین رہا ہے. اس وقت بھی پاکستان کا ساتھ دیا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے بہت سپورٹ دی ہے ایران کو. تو یہی ہے آج کل تو جنگ آپ کی یکسر جنگ نہیں ہوتی، جرات آپ کرو لڑنے کی، سپورٹ آ جاتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو ہمت کرو. ایران نے ہمت کی، سپورٹ آ گئی، سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. ایسا ہوتا تھا کیونکہ جب آپ شروع کرتے ہو پھر آپ نہیں، دشمن کا دشمن دوست، وہ ہو گئی. پیچھے رشیا بھی آ گیا، چائنا بھی آ گیا، باقی بھی بہت ساروں نے مختلف طریقے سے مدد دی. تو اس لیے حق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے خطے کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑتے رہنا چاہیے، سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. اور حق جو حق پہ ہوتا ہے
بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو منزل مل جاتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے. آل از ویل اف دا اینڈ از ویل. اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کو کس انداز میں لے کے جانا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے. اور سب سے اہم کہ یہ جو یوتھ ہے یہ بیچاری بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہے، روزگاری کا بھی ایشو ہے. سب سے زیادہ جو کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان، یہ پٹرول ڈیزل، کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان یہ کرے کہ باقی وہ ہم ایران کے ساتھ یہ لیں گے. ساتھ میں جو یہ ممالک ہیں، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی ہو گیا، بحرین ہو گیا، ان کے ساتھ کہ بھائی جو ورک فورس ہے اس کا کوئی معاہدہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو پراپر ٹریٹ کرے، اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع ہوں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور ہمیں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب جانا ہوگا تو بہتری آئے گی. اگر ہم ایک وہ کر کے صرف آئی ایم ایف کے ہی اس پہ چلتے رہیں گے تو مسئلے مزید بڑھیں گے. اور آج کا ماحول آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ و جدل والا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت کچھ بھی ہو جائے. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے. پہلے ہم کہتے تھے نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہو گیا نا. حالات کیسے آئے، بادل منڈلا رہے تھے ورلڈ وار 3 کے، تو بہت زیادہ تباہی ہونی تھی. خدا کرے کہ یہ جنگ و جدل کا کاروبار، یہ ناگہانی صورتحال اور تمام چیزیں جس میں انسانیت کا نقصان کسی بھی مذہب، قوم، نسل، علاقے پر ہو، اس کے ہم مخالف ہیں. اور ہر اس ظالم کے مخالف ہیں، وہ چاہے ہمارے گھر کا ہو، کسی معصوم کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ہم خلاف ہیں اور رکنا چاہیے. اور ایسا ہی ہے، امریکہ کرتا رہتا اگر لوگ مزاحمت نہ کرتے، لوگ ان کو آئینہ نہ دکھاتے. امریکن عوام بھی یہاں یقینی طور پر جو ہے نا، ان کو بھی خراج تحسین ہے کہ وہ نکلے اپنی حکومت کے خلاف، اور بڑی تعداد میں نکلے ٹرمپ کے خلاف کہ آپ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، معصوم لوگوں پر جنگ مسلط کر رہے ہو، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ایسے استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو لاجیکل بیس پہ، انسانیت بیس پہ دیکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمپل دوسروں کے لیے وہ چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے چاہتے ہیں. اگر ہم یہ اتنا سوچیں نا تو پھر میرے خیال میں یہ دنیا اور ہماری زندگیاں بہت بہتر بھی ہو جائیں اور بدل بھی جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.